بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جو ہماری ڈسکشن ہے، وہ ای میل رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک اچھا ای میل کیسے لکھا جاتا ہے اور ایک اچھا ای میل لکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جس طرح لاسٹ ڈسکشن میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، گوگل کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، تو لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل کی ہر خبر سے باخبر رہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں ہم ای میل رائٹنگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ پروفیشنل ای میل، کہ ایک اچھا ای میل، ایک بیسٹ ای میل، ایک پرفیکٹ ای میل کیسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے 5 یوزفل سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے ایک پرفیکٹ، ایک پروفیشنل ای میل رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ ای میل لکھنے سے پہلے ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ وائی وی رائٹ ای میل، کہ ہمیں ای میل لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، ہم ای میل کیوں لکھ سکتے ہیں۔ کیا اگر ہم ای میل لکھنا نہیں جانیں گے، کیا ہمیں ای میل لکھنے کا معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم ایک اچھا کمیونیکیشن نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جو ای میل ہے وہ ایک پروفیشنل اور بیسٹ وے ہے کسی بھی چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کا۔ جس طرح ہمارے پاس موبائل فون ہے، کالز ہیں، لیٹرز ہیں، یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں یہ اولڈ ٹیکنیکس ہیں۔ ابھی جو نیو ٹیکنیکس ہے، جو نیو ماڈرن ابھی جو دور چل رہا ہے، اس کے اندر جو سب سے بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کمیونیکیشن کرنے کے لیے جو چیز ضرورت ہے وہ ای میل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ای میل کی ضرورت پڑی ہے، اور ای میل، ایک اچھا ای میل کیسے لکھ سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ویئر وی کین یوز ای میل، ای میل ہم لوگ مطلب کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں ایک اچھا ای میل لکھنا آتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا یوزفل کہاں ہے، اس کا یوز کہاں ہے، ہم اسے کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ای میل کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایک اچھا ای میل، بیسٹ ای میل، پرفیکٹ ای میل، پروفیشنل ای میل لکھنا آنا چاہیے۔ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر ای میل لکھنا نہیں آ رہا ہے تو مطلب آپ کی جاب کو جو ہے نا وہ 90% نہیں دیکھا جائے گا، 90% آپ کی سی وی جو آپ اس کے اندر اٹیچ کر رہے ہیں اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا جو ای میل رائٹنگ ہے وہ بالکل مطلب اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ای میل رائٹنگ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریکویسٹنگ فار انفارمیشن، کسی سے اگر آپ انفارمیشن لینا ہے، کسی سے آپ نے مدد مانگنا ہے، دیکھیے اس کی مثال ایسے لے لیں، اگر آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنے سینئر سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، اس کو کوئی ای میل، کوئی لیٹر لکھنا ہے، کوئی اس کو چیز سینڈ کرنی ہے، کوئی اس سے انفارمیشن لینی ہے، تو کیسے لیں گے؟ تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ آپ نے اس کو ای میل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی کے اندر ہیں، اگر آپ ایک کمپنی کے اندر سی ای او ہیں، دوسری کمپنی کے سی ای او کو ای میل کرنی ہے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ ای میل ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ جونیئر ہیں، سینئر کو ای میل کرنی ہے، اگر سینئر ہیں جونیئر کو ای میل کرنی ہے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ ہمارے پاس ای میل رائٹنگ ہے۔ تو ای میل کے تھرو ہم لوگ کر سکتے ہیں کمیونیکیشن، بیسٹ کمیونیکیشن ہم ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپلائنگ فار اسکالرشپ، اگر آپ نے کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ای میل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کانٹیکٹ وتھ فرینڈ، اگر آپ نے کسی دوسرے فرینڈ کے ساتھ، کسی کمپنی کے اندر، کسی کولیگ کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ ای میل رائٹنگ ہے۔ ہاؤ ٹو رائٹ پروفیشنل پرفیکٹ ای میل، تو جس طرح ہم نے بات کیا تھا کہ اس کے میجر 5 سٹیپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ ایک اچھا ای میل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر فرسٹ نمبر پہ سیلوٹیشن ہے، دوسرے نمبر پہ اوپننگ سینٹینس ہے، تھرڈ ون باڈی آف دا ای میل، فورتھ ون کلوزنگ سینٹینس، اینڈ ففتھ ون از سگنیچرز۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلوٹیشن کی۔ سیلوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ای میل کا سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں سے آپ نے ای میل سٹارٹ کرنا ہے۔
فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل دیتے ہیں، اگر آپ نے اپنے کمپنی کے اندر اپنے مینیجر کو ای میل کرنا ہے تو آپ نے اس کے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ اگر آپ جونیئر ہیں، اگر آپ نے سینئر کو ای میل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ ڈیئر لکھیں گے، اس کے ساتھ سر یا میڈم لکھیں گے. اگر وہ میل ہے تو سر لکھ دیں گے، فیمیل ہے تو میڈم لکھ دیں گے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی کولیگ ہے تو اس کا آپ نام بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح ڈیئر مسٹر نعمان. اگر آپ کا کوئی کولیگ ہے تو مسٹر نعمان اس کو نام کے ساتھ بھی پکار سکتے ہیں. اگر آپ کا سینئر ہے، ریسپیکٹیبل پرسن ہے، تو اس کے لیے آپ سر اور میڈم کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے سیلوٹیشن میں یہ چیز یوز کرنی ہے. اور سیکنڈ ون جو ہے وہ اوپننگ سینٹینس ہے کہ آپ نے اپنے ای میل کو اوپن کیسے کرنا ہے. آپ نے اپنے دوسرے کو جب آپ نے ای میل کرنا ہے تو آپ نے فوراً سے نہیں کہ جو آپ کا کوشچن ہے اسی کوشچن کو آپ نے اس کے سامنے رکھ دینا ہے، ایکسپلین کر دینا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے اس سے حال احوال لینا ہے. جس طرح میں نے کچھ سینٹینسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جن سے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. I hope all is well. I trust you are doing fine. I hope this email you find well. I am writing to inform you that further to my email below. مطلب آپ نے اس سے حال احوال لینا ہے، اس سے پوچھنا ہے آپ کیسے ہیں. اور اگر آپ نے ای میل سے ریلیٹڈ کرنا ہے آئی ہوپ دس ای میل یو فائنڈ ویل، یہ آپ ای میل یہ اچھا فائنڈ کریں گے، آپ کو مطلب اچھا ثابت ہوگا، اس میں آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے کوئی نہ کوئی اوپننگ سینٹینس اس کے لیے ضرور لکھنے ہیں، جس سے مطلب اس کو ایک معلوم ہوگا کہ ایک بیسٹ ای میل لکھا جا رہا ہے. تھرڈ ون ہے باڈی آف دا ای میل. باڈی آف دا ای میل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح میں نے ابھی یہاں پہ کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں. آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو یو، مطلب آپ کسی چیز کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے، کوئی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے، تو آپ دوسرے سے وہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں تو آپ نے اس سے ریکویسٹ کرنی ہے. تو مین باڈی میں یہ چیز لکھنی ہے، جس طرح دس از فالو اپ فارم، مطلب آپ کو کسی آدمی نے کوئی چیز بھیجی ہے، اس کو فالو اپ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ سینٹینس آ جائے گا آئی ایم ریچنگ آؤٹ اباؤٹ. تو اس طرح مطلب آپ نے باڈی آف دا ای میل لکھنی ہے. اس کے علاوہ کلوزنگ سینٹینس میں کیا ہے، آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو، لوکنگ فارورڈ ٹو اے پرومپٹ رسپانس، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار یور پازیٹیو رسپانس، آئی لک فارورڈ ٹو ریسیو یور اپروول سون. مطلب کلوزنگ سینٹینس میں آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ آپ نے کوئی پازیٹیو رسپانس کے مطلب لکھنا ہے وہاں پہ، تاکہ دوسرے آدمی کو معلوم پڑے گا یار واقعی یہ آدمی میری رسپیکٹ کر رہا ہے، یا یہ مجھے واقعی ایک اچھا ای میل لکھا ہے. تو اسی لیے آپ نے جس طرح سے یہ میں نے کوئی سینٹینس یہاں پہ دیے ہیں، اسی طرح سے آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ اپنا ای میل لکھنا ہے. اور لاسٹ میں آپ نے سگنیچر لکھنا ہے. سگنیچر میں آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، جس طرح تھینکس ہے، تھینکس اینڈ بیسٹ ریگارڈز ہے، یو آر سنسیئرلی ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا نام یوز کر سکتے ہیں، فون نمبر یوز کر سکتے ہیں، کمپنی کا نام، کمپنی کا فون نمبر کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آج کا سیشن ہمارا یہاں تک ہی تھا. نیکسٹ سیشن میں ہم کیا کریں گے، ایک پورا سیمپل لے کے آئیں گے ایک ای میل کا، جس میں ہم پورا ایک ای میل بنا کے آپ کو دکھائیں گے. فار ایگزامپل کسی بھی ایک سبجیکٹ پہ کسی ایک سبجیکٹ کو لیں گے، ہم اس پہ ایک ای میل بنائیں گے، پورا ای میل بنا کے ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اس میں آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ ایک اچھا ای میل اور بیسٹ ای میل کیسے لکھا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.